السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان سونیا آصف۔ پروگرام ہے نور سحر اور میرے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کا میزبان فیصل علی بلوچ۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ہم نور سحر سحری ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو کہ میٹرو ون نیوز اور اے وائی مارکیٹنگ کے تعاون سے آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ اس وقت میں قاری مصدق الامین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ باقاعدہ اس ٹرانسمیشن کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں۔ قاری مصدق الامین صاحب۔ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين إن شاء رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے خواب کو سچ کر دکھایا۔ حق کے ساتھ ان قریب
وہ مسجد حرام میں داخل ہوں گے بال منڈواتے ہوئے، بال کترواتے ہوئے اور بڑے فخر اور ناز کے ساتھ، اور اللہ ان کو ایک بہت بڑی فتح عطا فرمائے گا۔ بے شک وہی اللہ ہے جس نے اپنے پیغمبر کو حق کے ساتھ بھیجا، اور یہ اسلام تمام باطل ادیان پر غالب ہو کر رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ ناظرین کرام، ماشاءاللہ۔ اس وقت قاری مصدق الامین صاحب سے آپ تلاوت کلام پاک سماعت فرما رہے تھے۔ ہماری باقاعدہ اس محفل کا آغاز ہو چکا ہے۔ میں تعارف کراؤں گا، ہمارے پاس آپ سب کے جانے پہچانے اور آپ تک آپ کے مسائل اور جو آپ کے ذہنوں میں سوالات ہوتے ہیں اسلامی حوالے سے، ان کے جوابات پہنچانے والے ستاریہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے پرنسپل علامہ عبدالخالق فریدی صاحب، آپ کو السلام علیکم۔ کیا آپ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں سر؟ الحمدللہ۔ ان کے ساتھ ہی موجود ہیں مشہور و معروف ذاکرہ سیدہ سائرہ عابدی صاحبہ۔ سائرہ صاحبہ السلام علیکم، آپ کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ان کے ساتھ معروف نعت خواں عقیدت ناز تشریف فرمائیں، آپ کو بھی السلام علیکم، آپ کیسی ہیں؟ اور ہمارے ساتھ بہت ہی بہترین معروف نعت خواں سیدہ شارقہ بطول زیدی صاحبہ بھی تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم شارقہ، آپ کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ تو اب ہم اس وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے سیدہ شارقہ بطول زیدی سے گزارش کریں گے کہ ایک حمد پڑھیں۔ اللہ 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 اللہ، سینے میں دل ہے، دل میں ہے دھڑکن، دھڑکن کی آواز تو اللہ اللہ اللہ، سینے میں دل ہے، دل میں ہے دھڑکن، دھڑکن کی آواز تو اللہ 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 چاند سورج پہ ستاروں پہ حکومت ہے تیری، تو وہ یزداں کے محمد کو ضرورت ہے تیری۔ چاند سورج پہ ستاروں پہ حکومت ہے تیری، تو وہ یزداں کے محمد کو ضرورت ہے تیری۔ رحمان بھی تو ہی ہے، ستار بھی تو ہی ہے، غفار بھی تو ہی ہے، قہار بھی تو ہی۔ تو ایسا محمود ہے خود محمد، چاہے جسے روبرو اللہ 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 سبحان اللہ۔ ناظرین، حمد باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی گئی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہی ہیں۔ بے شک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کروڑوں لاکھوں درود و سلام ہوں۔ میں گزارش کروں گا عقیدت ناز صاحبہ سے کہ وہ ہمیں وہ نعت سنائیں جو نعت ان کی وجہ شہرت بھی بنی اور جس نعتیہ مقابلے میں آپ نے انعام بھی حاصل کیا، اور بہت مشہور نعت ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ اسے سنائیں۔ امام جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا اور محترمہ ام حبیبہ صاحبہ کا پڑھا ہوا مشہور زمانہ کلام گلدر قطع موختہ، جس پر 2018 میں نے مقابلہ نعت ون کیا سچ ٹی وی سے، اور یہ میری پہچان بھی بنا، اور مختلف جگہوں پر مجھے صرف اسی کلام کے لیے مدعو کیا جاتا ہے، تو آج میں آپ کی ٹرانسمیشن میں پیش کر رہی ہوں۔ گل غزر خطا خطا نازک بدنیرا بدنیرا بدنیرا
نیرا گل غز رختا مختا نازک بدنیرا 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 بلبل زتواں مختا شیری سخنیرا 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 ہر کس کے لبے حقا کے چے خوش کندہ حقیق یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را حقا کے چے خوش کندہ حقیق یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را بلبل زتواں مختا شیری سخنیرا 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 از درگاہ دربارے بر درگاہ دربارے رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را گل غز رختا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوب، جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ اور جی ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پروگرام میں آج کا سوال اور اس کا منتخب جواب کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور آج کا ہمارا جو سوال ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں۔ آج کا سوال ہے وہ کون سے پیغمبر تھے جو ہمیشہ پورے سال کے روزے رکھتے تھے؟ اس کے 3 آپشن میں آپ کو بتا رہی ہوں: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسرا آپشن ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہم آپ کو اپنے پروگرام کے لاسٹ میں بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہمارے اسکرین پر نمبر جو ہے وہ چل رہا ہے، آپ اس پر لائیو کال کر کر اس کا آنسر بتا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے علماء اکرام سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ جی فیصل، اب آپ بتائیے کہ آج کا موضوع کیا ہے جو ہم جی نے علامہ آج کا صاحب سے موضوع ڈسکس کرنا ہے؟ میں روز بھول جاتی ہوں بتانا۔ آج جو ہم بات کریں گے وہ میاں بیوی کے حقوق پر بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج یوم پیدائش ہے حضرت حسن علیہ السلام کا، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ فیصل ٹھیک ہے، تو علامہ عبدالخالق فقیر صاحب، میں آپ سے حقوق زوجیت کے حوالے سے سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ حقوق زوجیت میاں اور بیوی کے آپس میں کیا حقوق ہیں، اس پر بات کریں، لیکن ساتھ ساتھ کل رات جو بیت المقدس پر جو ظلم و بربریت ہوئی مسلمانوں کے ساتھ، اس پر بھی میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی گفتگو فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور الرحیم۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ بیت المقدس میں جو اسرائیلی درندوں کی بربریت، ظلم، جبر
یہ آج کا نہیں، یہ برسہ برس سے جاری ہے، جی اور فلسطینیوں کے ساتھ جو مظالم ہو رہے ہیں اس پر ہمیں حیرانگی ہوتی ہے کہ دنیا میں ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے، جی بالکل، جو پرندوں کے لیے بات کرتے ہیں، جنگلی حیات کے لیے بات کرتے صحیح ہیں، بات، سمندری حیات کے لیے بات کرتے ہیں، صحیح بات، آخر انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ مظلوم فلسطینیوں کے لیے بات نہیں کرتے؟ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مظلوم فلسطینی مسلمان ہیں۔ لیکن ایک حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ یہ جو فلسطین ہے اس نے آخر میں فلسطینیوں کے پاس ہی آ کر رہنا ہے، اور مسلسل جو بربریت بیت المقدس میں جاری رہتی ہے، مسجد اقصیٰ میں جاری رہتی ہے، اور کل صبح بھی اس طرح کا واقعہ ہوا، تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ جی بالکل، اور عالمی جو ادارے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرنے والے اور انصاف کی بات کرنے والے، ہم ان کو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو خاموشی اور چپ رہنا اور ظلم پر آواز نہ اٹھانا، ظلم پر آواز نہ اٹھانا یہ خود ایک ظلم ہے، لہذا ان کو ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں سوال کی طرف۔ آپ نے کہا حقوق زوجیت، اصل میں حقوق زوجیت ایک الگ چیز ہے، حقوق زوجین یعنی میاں بیوی کے باہمی حقوق کیا ہے۔ صحیح، پہلے ہمیں حق کو سمجھنا چاہیے اور فرض کو سمجھنا چاہیے۔ جی حق وہ چیز ہے جو آپ کو ملنی چاہیے، صحیح، جیسے ہم کہتے ہیں فارسی میں ایک چھوٹا سا مقولہ ہے، حق بحقدار رسید۔ جی جی حق وہ چیز ہے جو آپ کو ملنی چاہیے اور آپ کا وہ حق بنتا ہے۔ فرض وہ ذمہ داری ہے جو آپ کو ادا کرنی چاہیے۔ صحیح، تو سب سے پہلے میں شوہر سے شروع کروں گا کہ ان کے فرائض کیا ہیں۔ تو ان کے فرائض میں بنیادی جو فرض ہے، سب سے پہلے اپنی بیوی کو خوراک کا مہیا کرنا، لباس کا مہیا کرنا۔ اور قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین کا یہ فرمان موجود ہے، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَقِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ شوہر کی یہ ذمہ داری ہے وہ اپنی بیوی کو اور اپنی اولاد کو دستور کے مطابق خوراک بھی مہیا کرے اور لباس بھی مہیا کرے۔ جی اسی طرح جو رہائش کا مہیا کرنا ہے یہ بھی شوہر پر فرض ہے۔ اور اس سلسلے میں سورہ طلاق جو 28ویں پارے میں ہے اس میں رب العالمین کا ارشاد ہے، اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تغاروہن لتضیقوا علیہن، کہ آپ جس طرح خود رہائش رکھ رہے ہو جس سطح کی، جی اسی طرح کی رہائش آپ ان کو بھی فراہم کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ صحیح، یہ تو ہیں فرائض۔ اب حقوق کیا ہیں؟ حقوق یہ ہیں کہ جو بیوی ہے، جو زوجہ ہے، وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے معروف کے اندر، جی اور اس کا جو مال ہے بطور امانت اس کے پاس ہے، اس کی وہ صحیح نگرانی کرے۔ اسی طرح جو اولاد ہے، اولاد کی وہ صحیح تربیت کرے۔ جی اور اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اتنی ذمہ داری تو خاتون خانہ پر ڈال دی، اس کو کیا ملے گا اس ذمہ داری کے ادا کرنے سے؟ تو اس سلسلے میں ایک روایت موجود ہے، بہت جامع روایت، جو تقریباً احادیث کی تمام کتابوں میں ہے۔ ایک صحابیہ ہیں اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینے میں۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ ایک دن مدینے میں جو مسلم خواتین ہیں، جو صحابیات ہیں، ان کی ایک میٹنگ ہوئی، ایک اجلاس ہوا۔ جی تو انہوں نے یہ کہا کہ مرد جو ہیں وہ نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں، مثلا وہ جنازے میں شریک ہوتے ہیں، جہاد میں جاتے ہیں، باجماعت نمازوں میں شریک ہوتے ہیں، باجماعت جمعے کی نماز میں شریک ہوتے ہیں، وہ صاحب مال ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ و خیرات دیتے ہیں، تو وہ ہم سے نیکیوں میں بڑھ گئے، جبکہ ہم گھروں میں رہ کر ان کے مالوں کی نگرانی کر رہی ہیں، ان کی اولاد کی پرورش کر رہی ہیں، اور ان کے لیے ہم بہت زیادہ خدمات انجام دے رہی ہیں، تو ہم پیچھے کیوں ہیں؟ اب حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمائندہ بن کر ان خواتین کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو گئیں۔ صحیح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی بات سنی تو بڑے خوش ہوئے، کہا آپ نے بڑی اچھی نمائندگی کی انصار کی خواتین کی، جی کہا اب آپ میری نمائندہ بن کر ان کے پاس جاؤ اور انہیں کیا پیغام دو؟ المرأة اذا صلت خمسہا
وصامت شارہا واطاعت بالہا وحفظت فرجہا قیل لہا ادخل الجنت من ای ابواب الجنت شئتی. فرمایا جب خاتون خانہ اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرے، 5 وقتہ نماز اپنے گھر میں ادا کر لے، اگر رمضان کے روزے آگئے اور وہ صحت مند ہے تو وہ روزے رکھے اور اپنی عفت کی عصمت کی حفاظت کرے، کہا قیامت کے دن اسے آواز دی جائے گی کہ جنت کے جس دروازے میں سے چاہے وہ جنت میں چلی جائے. اور جنت کے دروازے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للجنت 8 ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، یعنی بیک وقت جنت کے 8 دروازوں میں سے اس خاتون کو آواز آئے گی. سبحان اللہ. اب ایک جو اہم چیز ہے اپنی عصمت کی حفاظت کرنا. میں اسٹڈی کر رہا تھا تو ایک حدیث میرے سامنے آئی جو پہلے میں نے بھی وہ کبھی نہیں پڑھی اور میں حیران ہو گیا. کہا اللہ نے مردوں پہ جہاد فرض کیا ہے اور خواتین پر اپنی عصمت کی حفاظت کو فرض کیا ہے، جی. اور ان دونوں کا اگر یہ اپنی عصمت کی حفاظت کر پائیں اور مرد جہاد میں چلے جائیں تو دونوں کو شہید کا ثواب ملتا ہے، سبحان اللہ. درجہ شہادت کا ثواب ملتا ہے دونوں کو. تو یہ حقوق اور فرائض ہیں، اور اس میں جو کھینچا تانی ہے ہمارے معاشرے میں اس کی پہلی وجہ لا علمی ہے، جی. اور دوسری وجہ جو ماحول ہے. کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں آج ایک میڈیا ہاؤس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے میڈیا ہاؤسز ان معاملات کو بہت کھینچا تانی کے ساتھ نیگیٹو میں لے جاتے ہیں، جی. اور ہیومن رائٹس پر وہ بات کرتے ہیں جو ان کو کبھی نہیں کرنی چاہیے. ابھی چند مہینے پہلے یہاں جو ایک واقعہ ہوا، ظہیر اور دعا زہرہ ایک بچی ہے اس کا، تو اسے یعنی میڈیا ہاؤسز کو یہ چاہیے تھا کہ وہ دونوں کی فیملیوں کو بلاتے اور معاملے کو حل کرتے. جی. انہوں نے کیا کیا کہ یہ ان کا حق ہے، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں فلاں ہیں، بہت کچھ ہوا، لیکن جو بچی ہے اس نے ماں باپ کے پاس جانا تھا، اب وہ چلی گئی. اب اس کو کچھ لوگوں نے فرقہ وارانہ رنگ دینے کی بھی کوشش کی اور ہمارے پاس بھی یہ چیز آئی. انہوں نے کہا وہ جو بچہ ظہیر ہے وہ سنی ہے اور کچھ دوسرے لوگ جو ہے نا وہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، فلاں چاہتے ہیں، فلاں چاہتے ہیں. تو جو لوگ میرے پاس یہ کیس لے کے آئے تھے میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ ہے؟ میں نے کہا دیکھیں اس کی بہت بڑی غلطی ہے. جی جی ٹھیک ہے. اچھا امام صاحب اور علامہ صاحب ایک منٹ، اس کی بھی بہت بڑی غلطی ہے. بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو اچھالنے کے بجائے آپ یہ معاشرہ مسلم معاشرہ ہے، اس کو حل کرنے کی کوشش کریں اور آپ اس کو شریعت کی روشنی میں حل کریں. آپ مغرب کی طرف نہیں جائیں، مغرب تو خود پریشان ہے اپنے خاندانی نظام کے ٹوٹنے سے. ناظرین کرام، اس وقت علامہ صاحب گفتگو جو کر رہے تھے اس کا مقصد یہ تھا کہ تشہیر کرنے کی جگہ معاملات کو باہمی رضامندی سے ایک جگہ پر بیٹھ کر کے حل کیا جانا چاہیے، نہ کہ ہم اس کو مختلف رنگ دے سکیں. اس حوالے سے انہوں نے گفتگو فرمائی. اور اس وقت ایک وقت ہوتا ہے چھوٹے سے کمرشل بریک کا. ہم چاہیں گے کہ آپ نور سحر ساری ٹرانسمیشن میں جو بڑی بابرکت محفل اس وقت جاری و ساری ہے ہمارا انتظار کیجیے. پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس پروگرام میں جس کا نام ہے نور سحر. اور فیصل اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں نور سحر ساری ٹرانسمیشن جو کہ میٹرو ون نیوز اور اے وائی مارکیٹنگ آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور آپ فیضیاب ہو رہے ہیں بہت اچھی گفتگو کے ساتھ، اور آگاہی کی ان منازل کو آپ بھی طے کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ساتھ. ہمارے ساتھ یہاں پر جوائن کیا ہے اس وقت سب دوست فاؤنڈیشن کے چیئرمین اور شجر دوست علی محمد صدیقی صاحب نے، جنہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ علی بھائی، آپ سے گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. ابھی ہم چلتے ہیں علامہ صاحب کی طرف سوال لے کر کے، تو آپ سوال کیجئے علامہ صاحب. جی شکریہ. علامہ صاحب، آج کل طلاق کی شرح اتنی بڑھ گئی ہے، کیا وجہ ہے؟ یہاں پر مرد غلط ہیں یا عورتیں غلط ہیں یا دونوں سائڈ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا أَنْ يُصْلِحَ بَيْنَهُمَا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. دیکھیں طلاق کی شرح اور خلع کی شرح. طلاق کی شرح سے خلع کی شرح بہت زیادہ ہے. جی. چونکہ مجھے کورٹس میں بھی آنا جانا رہتا ہے تو پچھلے دنوں یہ پتہ چلا کہ 3 سالوں میں صرف آپ کی جو کراچی کورٹس ہیں، سیشن کورٹس،
اس میں 24,000 کیسز خلا کے داخل ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ تو اس کی جو بنیادی وجہ ہے، جب ہم رشتہ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو چکمہ دے رہے ہوتے ہیں، بالکل ایک دوسرے کو دھوکے میں رکھ رہے ہوتے ہیں، صحیح۔ اور جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ ساری چیزیں کھل کر واضح ہو جاتی ہیں۔ اب اس میں پہلے دن سے کھینچا تانی شروع ہو جاتی ہے، اور اس میں جو بنیادی بات ہے، مرد کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ جو ہے برداشت اور صبر کا حکم دیا ہے، اور قرآن مجید میں یہ ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ آپ اچھے طریقے سے اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرو، اگر کوئی عادت ان کی آپ کو ناپسند بھی ہو تو ہو سکتا ہے کہ اللہ اس میں آپ کے لیے کوئی بہتری پیدا کر دے۔ تو مرد کو زیادہ حکم دیا۔ اب اس کی بھی ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ جو ساخت ہے انسانی جسم کی مرد کی، جی وہ اللہ تعالیٰ نے مضبوط بنائی ہے، اور جو خاتون کی ساخت ہے جسمانی، یہ بچے کی طرح ہے، صحیح، اور مرد میں استقامت زیادہ ہوتی ہے اور خاتون میں جذبات زیادہ ہوتے ہیں۔ جی صحیح، تو پھر ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ پہلی جو خاتون تھی ہماری ماں مائی حوا سلام اللہ علیہا، ان کو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی یہ سب سے اوپر دائیں ہاتھ میں جو پسلی ہے اس سے پیدا کیا۔ جی یہ جو آپ کی پسلی کی ہڈیاں ہیں، اس میں یہ اوپر والی ہڈی سب سے زیادہ ٹیڑھی ہے۔ جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کرو، آپ گزارا کرنے کی کوشش کرو۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو اب اس میں یہ جو ہڈی سے کیوں پیدا کیا گیا ہے، تو ایک مصر کے بہت بڑے رائٹر ہیں فرید وجدی، جی انہوں نے اس پر بہت ساری بحث کی ہے، بایولوجیکل بھی اور کیمسٹری کے لحاظ سے بھی اور سائیکو کے لحاظ سے بھی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پسلی کی ہڈی سے خاتون کا پیدا ہونا اسے جفا کش بنا رہا ہے۔ وہ جفا کش تو ہے لیکن جذبات بھی اس میں زیادہ ہیں۔ صحیح، تو مرد کو، شوہر کو یہ حکم دیا کہ عاشروہن بالمعروف، آپ صبر، استقامت، برداشت کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ بالکل جب ہم صبر و برداشت سے باہر نکل جائیں گے، صحیح، یعنی جذباتی تو خاتون کو ہونا چاہیے، ہم جذباتی ہو جائیں گے تو نتیجہ پھر طلاق پر منتج ہوگا، نتیجہ جو ہے خلع پر منتج ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اس طرح کی لڑائی کی کیفیت پیدا ہو جائے تو کرنا کیا چاہیے؟ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ فوراً ہم کورس پہنچتے ہیں، جی وکیلوں کو ہم ہائر کرتے ہیں، اور میں ذات بنیادی طور پر خود بھی ایک وکیل ہوں اور LLB ڈگری ہولڈر ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ وکیل جو ہیں وہ اپنی تھوڑی سی فیس کے لیے آپ کو ایک ایسے سبز باغ دکھاتے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں، دنگ ہو جائیں کہ اب یوں ہو جائے گا، اب وہ ہو جائے گا، ہم تو ایسے کر دیں گے، ویسے کر دیں گے۔ شریعت نے ایک طریقہ بتایا، شریعت نے کہا کہ اگر اختلاف پیدا ہو جائے فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ ایک ثالث، ایک جج آپ مرد کی طرف سے بھیجیں، ایک خاتون کی طرف سے بھیجیں، وہ دونوں ان دونوں کے حالات سے اچھی طرح واقف ہوں، وہ سر جوڑ کر بیٹھیں اور صلح کی کوشش کریں، اور مخلص بھی ہوں۔ اور مخلص بھی ہوں۔ اور کہا جو صلح ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، سب سے بہتر چیز صلح ہے۔ بے شک بے شک۔ اب دیکھیں جھوٹ پر بھی ہم نے ایک دفعہ بات کی تھی یہاں جی اپریل فول کے حوالے جی سے، بالکل۔ لیکن جب دو لوگوں میں صلح کروانے والا جو ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جھوٹا نہیں ہے۔ اب یہ جو اختلاف ہے، جھگڑا، وہ خلع کی صورت میں ہو یا طلاق کی صورت میں، آپ کا جو سب سے بڑا دشمن ہے ابلیس، اس کا یہ پسندیدہ ترین اس کا یہ سیگمنٹ ہے، جی یعنی وہ اپنا ایک تخت بچھاتا ہے سمندر پہ، اپنے جو چیلے چانٹے ہیں ان کو ہائر کرتا ہے، جی جی سوال کرتا ہے آپ نے کیا کیا، آپ نے کیا کیا، آپ نے کیا کیا۔ وہ لوگ کہتے ہیں ہم نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، یعنی قتل بھی ہو گیا، منشیات بھی ہو گیا، سب ہو گیا۔ کہتا ہے کچھ نہیں کیا۔ ایک آتا ہے اس کا چیلا، کہتا ہے میں نے آج دو میاں بیوی کو لڑایا، اتنا لڑایا کہ طلاق ہو گئی۔ اللہ اکبر، میں نے اتنا لڑایا کہ خلع پر جو ہے وہ بات پہنچ گئی، اور وہ جج صاحب کے سامنے کھڑے ہیں، تو اسے وہ گلے سے لگاتا ہے، کہتا ہے کہ آپ نے وہ کام کیا جو میرا پسندیدہ ترین کام ہے۔ ہم ابلیس کو اپنا دشمن سمجھ ہی نہیں رہے،
حالانکہ اللہ کیا کہتا ہے؟ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، وہ آپ کا دشمن ہے، اس نے آپ کو دشمن سمجھا، آپ بھی اسے دشمن سمجھو۔ تو اگر ان چیزوں کو ہم سامنے رکھیں گے، زمینی حقائق، گراؤنڈ ریالٹیز، تو پھر ہم صحیح اس پر پہنچیں گے۔ اگر ہم وکیلوں کے پیچھے ہوں گے اور اگر ہم مفروضوں پر، یعنی بہت ساری چیزیں ہم مفروضوں پر قائم کر لیتے ہیں، تو یہ مفروضے جو ہیں یہ انسانی تباہی کا اور خاندانوں کی تباہی کا اور خاندانوں کے ٹوٹنے کا بنیادی ذریعہ اور سبب ہیں۔ ان چیزوں کو ہمیں حقیقت میں سمجھنا چاہیے اور حقیقت کی تہ تک پہنچنا چاہیے۔ اور جو خاندانی نظام ہے، دیکھیں سامراج کے اندر یہ ٹوٹ چکا ہے، جی امریکہ ہو، کینیڈا ہو، انگلینڈ ہو، آپ جائیں، ہمیں تو بہت مرتبہ آنا جانا ہوا ہے، جی خاندانی نظام وہاں ٹوٹ گیا ہے ہی نہیں ہے سرے سے۔ صحیح۔ تو وہ آپ کے خاندانی نظام کو توڑنا چاہتے ہیں۔ سمجھدار لوگوں کی، ذہین لوگوں کی اور صاحب بصیرت لوگوں کی ضرورت ہے کہ وہ میدان میں آئیں اور اس نظام کو ٹوٹنے سے بچائیں۔ اور یہ جو طلاقوں کی شرح ہے، اگر ہم مل بیٹھیں گے، اس میں کوشش کریں گے تو یہ کم ہوگی اور خلا کی شرح بھی کم ہوگی۔ سنیا کتنی خوبصورت گفتگو علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اس حوالے سے کہ کس طرح خاندان ٹوٹنے سے بچائے جا سکتے ہیں، لیکن ہم آگے علامہ صاحب سے پوچھیں گے کہ نوبت ہی ٹوٹنے والی ہو تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے ایسے وقت میں، کیونکہ حالات اس وقت بہت زیادہ صورتحال، جیسے انہوں نے خود بتایا ابھی ہمیں کہ یہ جو جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں اس کی وجہ جھوٹ ہے، لغو ہے، عدم برداشت ہے، تو وہ کس طرح ہوگی آگے ہم پوچھیں گے۔ ناظرین کرام، اس وقت میں اپنے پیارے شجر دوست علی محمد صدیقی صاحب سے کچھ سوالات کرنا چاہوں گا۔ علی بھائی یہ بتائیں کہ سب سے پہلے کہ آپ کو شجر دوست کا خطاب کیسے ملا اور کیوں ملا؟ شجر دوست، ہر وہ آدمی شجر دوست ہے جو پودے لگاتا ہے، جو درختوں سے پیار کرتا ہے، درختوں سے محبت کرتا ہے۔ تو جب ہم نے پورے کراچی میں یہ کام شروع کیا، آپ کو پتا ہوگا کہ سن 2015 میں ایک ہیٹ اسٹروک آیا تھا جس میں قبریں کم پڑ گئی تھیں۔ یہاں پر ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے قبریں کم پڑ گئی۔ اس وقت سوچا گیا کہ انوائرمنٹ کے لیے کیا ضروری ہے، تو شجرکاری ضروری ہے۔ بالکل ایسی شجرکاری پر لوگ سوچتے نہیں ہیں، شجرکاری پر لوگ کام نہیں کرتے، بلکہ آج کل تو یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک شخص جس کے پاس باقاعدہ اگر ایک کیاری موجود ہو اور اس میں کچھ پودے بھی ہوں، لیکن جب وہ اپنی کار خرید کے لاتا ہے تو کار خرید کے لا کر کھڑی کرنے کے لیے، پارکنگ کے لیے، اس کو کیاری کو سب سے پہلے ختم کرتا ہے، جبکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی حفاظت کیا ہے۔ اگر جس طریقے سے ماشاءاللہ یہ آپ اتنا بہترین پروگرام جو شرعی مسائل پر ہے، ہر چیز کا اس میں بیان ہے، تو میں یہ بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان علی شان ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی آدمی شجر لگاتا ہے، جب بھی کوئی آدمی پودا لگاتا ہے، تو وہ جب تک گرین، جب تک سرسبز رہتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور وہ تسبیح آپ کے نامہ علم میں لکھی جاتی ہے، اور جب تک اس سے کوئی بھی مخلوق چرند پرند اگر کھاتے ہیں تو وہ آپ کے نامہ علم میں صدقہ لکھا جاتا ہے۔ تو اس سے بہترین کام، شجرکاری سے بہترین کام کیا ہو سکتا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام، جب دنیا بنائی گئی، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا تو وہاں بھی ایک شجر ممنوع موجود تھا، یعنی کہ ہمارا دین ہر وقت ہمیں یہ بات بتا رہا ہے کہ زندگی سے زیادہ ضروری اگر شجر ہے، کیونکہ زندگی کے لیے سانس لینا ضروری ہے، اور سانس کے لیے آکسیجن، اور آکسیجن کے لیے شجرکاری۔ بالکل۔ اچھا علی بھائی میں پوچھنا چاہوں گا کہ وہ جو آپ کے گھر کے اندر بھی ایک درخت تھا اور جس کی وجہ سے دیوار ٹوٹ رہی تھی، گھر ٹوٹ رہا تھا، آپ نے وہ کیا کیا، تو واقعہ بتائیے گا۔ سب سے پہلے یہ کہ وہ ایک درخت تھا، درخت کی وجہ سے جب ہم نے وہ دیوار بنانا شروع کری تو وہ درخت آڑے آ رہا تھا، تو مستری نے کہا کہ جب تک آپ یہ درخت نہیں کاٹیں گے، اس درخت کو اگر آپ نہیں کاٹیں گے تو یہ دیوار جو ہے نا الگ کرنی پڑے گی، یا دیوار کو گھمانا پڑے گا، یہ مسائل پیدا ہوں گے۔ تو لازمی بات ہے جب ہم کام ہی شجرکاری پہ کرتے ہیں اور ہم آگاہی فراہم کرتے ہیں کہ شجرکاری کا مقصد کیا ہے، تو اس مستری کو یہ کہا گیا کہ اس میں کسی بھی طریقے سے اس طرح سے ہول بنائیں کہ یہ درخت بھی رہ جائے اور دیوار بھی مطلب قائم ہو جائے۔ تو پھر وہ جگہ تھوڑی چھوڑی گئی، اور 2 دفعہ ایسا ہوا۔ ایک دفعہ تو ہمارے گھر میں یہ ہوا کہ ہم نے اس درخت کے لیے جگہ چھوڑی گئی، اور ایک جگہ یہ ہوا کہ جہاں یہ تھا تو وہ اس درخت کو اندر لینے کے لیے دیوار کا احاطہ بڑھا دیا گیا، اس درخت کو اندر لیا گیا۔ جتنے بھی لوگ شجرکاری کر رہے ہیں، بہت سارے دوست ہیں جو شجرکاری کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ جب وہ شجرکاری کرا کریں تو اقراری بیان ضرور وہاں کے کسی شخص سے کروا لیا کریں کہ وہ اس کی لک آفٹر کرے گا، پانی دے گا، دیکھ بھال کرے گا، ورنہ یہ بھی شرعی مسائل ہیں کہ آپ کسی جاندار کو کاٹ نہیں سکتے، کسی جاندار کو اپنی وجہ سے، اگر تمہاری وجہ سے خراب ہوتا ہے تو یہ بڑے مسائل ہیں۔ جہاں یہ صدقہ جاریہ ہے، جہاں یہ مغفرت کا ذریعہ ہے، جہاں یہ سنت رسول ہے، سنت نبوی ہے، اور جہاں یہ خدمت انسانیت، عبادت خدا ہے، تو اتنا بہترین کام ہے شجرکاری۔ ہم سب کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آئیے ہمارے ساتھ مل کے شجرکاری۔ صحیح بات ہے، جو ہم سے پہلے لوگ تھے وہ درخت نہیں لگاتے، شجرکاری نہیں کرتے، تو ہم ان کا سایہ کیسے ملتا، ہمیں ان سے پھل کیسے ملتے، تو یہ واقعی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اچھا اب آپ نے ایک سب دوست فاؤنڈیشن کا آغاز کیا ہے جس کو آپ لے کر چل رہے ہیں، اس کے کیا مقاصد ہیں، اس کے اغراض کیا ہیں، آپ کیوں یہ لے کر چل رہے ہیں؟ سب دوست فاؤنڈیشن کا جو وجود آیا، اس کا وجود کا مقاصد یہ تھا
کہ ایک بہت دو باتیں میں اکثر کیا کرتا ہوں، ہر جگہ کیا کرتا ہوں، کیونکہ لوگ اگر یہ کہیں کہ یہ بار بار آپ ریپیٹ کرتے ہو تو جب تک کوئی شخص اس پہ عمل نہ کرنے لگ جائے تو وہ سبق ہی بیکار ہے. کہ ہم الف بے چھوڑ کر آگے آگے بڑھتے جائیں اور یاد الف بے بھی نہ ہو تو وہ بیکار ہے. تو ہمیں سبق یاد کرنا چاہیے. میں سب سے پہلے یہ کہتا ہوں کہ کام وہ کریں جو لوگوں کے دل میں اتر جائیں. اچھی بات. کام وہ نہ کریں کہ لوگوں کے دل سے اتر جائیں. تو ہمیں کام ایسا کرنا چاہیے کہ لوگوں کے دل سے نہ اتریں بلکہ لوگوں کے دل میں اتر جائیں. اور آپ ہر کام جب بھی کوئی نیک کام کریں تو اس کی قبولیت کی دعا کریں. جب بھی کوئی نیک کام کریں تو قبولیت کی دعا کریں، کیونکہ اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کی دعا قبول ہو گئی تو مقبولیت تو آپ کے دروازے کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو جائے گی. آپ کو مقبول ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی. قبولیت کی دعا کریں. تو ہمارے مقاصد یہ ہیں کہ اس پہ ہم جو ہے نا ایجوکیشن پہ کام کریں، لوگوں کو اویئرنیس دیں، لوگوں کو آگاہی دیں اس بارے میں. جی ناظرین کرام، اس وقت ہم ایک مختصر سے وقفے کی طرف جا رہے ہیں. آپ دیکھتے رہیے نور سحر سحری ٹرانسمیشن کو، اور جب آپ وقفے سے واپس آئیں گے تو ہماری سونیا صاحبہ آپ کو لے چلیں گی فوڈ کلب کی طرف.